پہاڑی علاقوں میں چیئر لفٹ کیسے چلتی ہیں، ڈولی، کیبل کار یا پھر چیئر لفٹ کو بنایا کیسے جاتا ہے، یہ کس چیز سے بنتی ہے، اور بٹاگرام میں جس ڈولی کو حادثہ پیش آیا ہے اس کی تار کتنی پرانی تھی، اس کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، یہ کچھ اہم حقائق ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ بٹاگرام کے علاقے الائی میں ایک چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹی، جس کے باعث تقریباً 8 افراد اس میں پچھلے کوئی 10 گھنٹوں سے ہوا میں معلق ہیں، جس میں 7 کم سن طلبہ جن کی عمریں 10 سے 15 سال بتائی جا رہی ہیں۔ اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس علاقے میں چیئر لفٹ بنتی کیسے ہے، چلائی کیسے جاتی ہے اور لوگ اس میں کیوں کر سفر کرتے ہیں۔ تقریباً 7:45 پر انتظامیہ کو اطلاع ملی کہ ایک ڈولی یا کیبل کار اس کی تار ٹوٹی ہے، جس کے باعث وہ جو ڈولی ہے، چیئر لفٹ ہے، وہ تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پر اس وقت ہوا میں معلق ہے۔ جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے رابطہ کیا، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے پاکستان کی مسلح افواج کا جو SSG ونگ ہے اس سے ساتھ رابطہ کیا، جس کے بعد جو جتنے بھی ریسکیو کے ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریباً پچھلے 10 گھنٹے سے یہ آپریشن مکمل طور پر مستعدی کے ساتھ جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اتنی کامیابی ضرور ملی ہے کہ چیئر لفٹ میں پھنسے افراد کو یا بچوں کو پانی، کچھ خوراک اور میڈیسن فراہم کی جا چکی ہے۔ یہ چیئر لفٹ بنتی ہے، یہ آپریٹ کرتی ہے، اس پر ہم آپ کو بریفلی بتا۔ یہ چونکہ پہاڑی علاقے ہیں، ایک گاؤں جو ہے یا ایک چھوٹا سا قصبہ جو ہے وہ ایک پہاڑ پر واقع ہے، دوسرے پہاڑ پر واقع ہے، درمیان میں دریا بہ رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ گہری کھائیں ہوتی ہیں جہاں سے سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں پر یہ چیئر لفٹ، ڈولی یا پھر کیبل کار وہاں پر بنائی جاتی ہیں۔ یہ پرانی گاڑی، کسی بھی پرانی کار یا اس نما ویگن نما چھوٹی گاڑی کو کاٹ کر پھر اس کو مختلف انداز میں اس کی شیپ چینج کر کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیبل، پرانی کیبلز لی جاتا ہے، نئی کیبلز بہت مہنگی ہوتی ہیں، مقامی لوگ اتنے پیسے بھی نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی شوق کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مجبوری کے عالم میں سفر کے لیے۔ یہ وہاں کی ایک سسٹم ہے جس پر لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کرتے ہیں۔ جو اور ان کا ایک استاد جو چیئر لفٹ میں پھنسا ہوا تھا، یہ الائی سے بٹنگی جا رہے تھے، ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول بٹنگی میں یہ بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اگر یہ پیدل جاتے تو تقریباً انہیں 2.5 سے 3 گھنٹے لگنے تھے الائی سے بٹنگی جاتے ہوئے، لیکن یہ بچے چیئر لفٹ پر 5 سے 7 منٹ میں الائی سے بٹنگی پہنچ جاتے تھے۔ تو صبح تقریباً 7:45 پر اس چیئر لفٹ کی جو کیبل ہے وہ ٹوٹی، اور جس کے باعث یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ تو اس یہ جو ڈولی ہوتی ہے، اسے ڈولی وہاں کی مقامی زبان میں ڈولی بھی کہتے ہیں، کیبل کار بھی کہتے ہیں اور چیئر لفٹ بھی کہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ اسے ڈولی کہتے ہیں۔ تو اس ڈولی کو کسی بھی پرانی کار کو کاٹ کر اس کی شیپ چینج کی جاتی ہے، پھر اس کو کسی پرانے انجن پر اس کو سٹارٹ چلایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ انجن اس سپیڈ دیتا ہے جس کے باعث وہ ڈولی ایک سے دوسرے مقام تک جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کی کیبل پھر واپس اسے لے کر دوسرے مقام پر پہنچتی ہے۔ تو یہ تقریباً روز کا معمول کا سفر ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر جائیں گے کشمیر میں، جائیں گے شمالی علاقہ جات میں، بٹاگرام میں، اس طرف جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کی ڈولی یا اس طرح کی چیئر لفٹ یا اس طرح کی جو کیبل کارز ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، اور لوگ روٹین کے ساتھ اس میں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈر یا خوف کی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے تمام ونگز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور اب تک کئی اٹیمپٹس کی جا چکی ہیں۔ یہ اٹیمپٹس اب تک ناکام اس لیے ثابت ہوئی ہیں کہ یہ جو ڈولی جس مقام پر ہوا میں معلق ہے اس سے تقریباً 30 فٹ کی بلندی پر اوپر ایک اور کیبل گزر رہی ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں یا اس چیز کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس ڈولی کی وائر کا اور اس کیبل کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیونکہ 30 فٹ بلندی پر ہوا جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو اس سے بھی اوپر رہنا ہے۔ یہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر ہوا بہت زیادہ تیز چلتی ہے، ہیلی کاپٹر کا کسی ایک مقام پر کھڑے رہنا ناممکن اور مشکلات میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے یہ آپریشن پرولونگ ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، اور اب تک کوئی کامیابی نہیں مل پا رہی۔ اسی طرح وہاں پر چونکہ اب جو روشنی ہے وہ غائب ہو رہی ہے، روشنی کم پڑ رہی ہے، رات میں اس آپریشن کو جاری رکھنا
بالکل ناممکنات میں سے ہے. پاکستان کے مسلح افواج اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں جو سارے عمل میں حصہ لے رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ رات میں بھی اس آپریشن کو جاری رکھا جائے، لیکن مشکل ہے، بہت ناممکنات میں سے ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپریشن دن میں نہیں سکسیسفل ہو سکا، رات میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ رات میں دن کی روشنی میں وہ جو 30 فٹ کی بلندی پر کیبل چل رہی ہے اس کا تو معلوم ہو گیا. رات کی تاریکی میں خدا نہ خواستہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں وہ کیبل اس کے ساتھ ٹکرا نہ جائے. اب مختلف آپشنز جو ہیں وہ جو ماہرین ہیں وہ اس پر مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہر بندہ اپنے اپنے طور پر جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو سمجھ رہا ہوتا کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جس کو اتنا پتہ نہیں کیوں لمبا کیا جا رہا ہے. لیکن جو لوگ موقع پر موجود ہیں ان کے لیے وہ 8 زندگیاں قیمتی ہیں. وہ کم سے بچے جن کی مائیں تڑپ رہی ہوں گی، آپریشن میں حصہ لینے والے جو ریسکیورز ہیں ان کے لیے ان میں سے ہر ایک بچے کی زندگی انتہائی قیمتی اور اہم ہے. اور ہم سب کی دعا ہے کہ خدا کرے کہ وہ بچے خیر خیریت سے اپنے گھروں کو واپس لائیں اور جو ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے جو جانباز ہیں خداوند کریم ان کو کامیابی اور کاررانی عطا فرمائے. تو مشکل بہت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہیلی کاپٹر کو بہت زیادہ قریب اس ڈولی کے لایا جاتا ہے تو پھر وہ ڈولی ہوا میں ہلنے لگتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک کیبل پر کھڑی ہوئی ڈولی ہے اور وہ ہوا میں معلق ہے. خدا نہ کرے اگر وہ کیبل کسی بھی پریشر یا دباؤ کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوئی تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ 6000 فٹ زمین سے 6000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ 6000 فٹ کی بلندی بہت بڑی بلندی سا ہوتی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے. نیچے مکمل طور پر کھائیاں ہیں، پہاڑ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے. تو ان بچوں کو اور وہاں پر جو موجود اساتذہ ہیں ان کو وہاں پر کچھ میڈیسن پانی فراہم کر دیا گیا ہے. وہ بڑے بہادر بچے ہیں، بڑے جانباز ہیں جو اس حالت میں بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور شکر خدا کا ہے کہ ان بچوں کا استاد ان کے ساتھ تھا جس نے ان بچوں کو بالکل اپنے اس میں لیا ہوا ہے. وہ ان کو حوصلہ بھی دے رہا ہے. بالکل ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے مختلف جو سورسز سے ہمارے پاس پہنچی ہے تو استاد نے خود کو فرنٹ پہ بٹھایا ہوا ہے، آگے وہ سارے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو ان بچوں کی وہ اپنی پناہ میں اس نے لیا ہوا ہے تو اس بچوں کو حوصلہ بھی دے رہا ہے. تو بڑا مشکل سچویشن ہے. ظاہر ہے وہ مائیں کس طریقے سے اس ساری سچویشن کو فیس کر رہی ہوں گی. وہ مائیں تڑپ رہی ہوں گی، وہ باپ تڑپ رہے ہوں گے، وہ بہنیں تڑپ رہی ہوں گی کہ جنہیں کے چھوٹے چھوٹے بچے اس سارے آپریشن میں ابھی تک وہ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا. کوششیں جاری ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. خدا کرے کہ یہ بچے خیر و عافیت سے واپس آئیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ ایک بڑی اٹیمپٹ کرنے جا رہی ہے جو ریسکیورز ہیں جس میں پاکستان کی SSD کمانڈوز ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی فضائیہ کے جو جوان ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. جو مقامی جو خیبر پختونخوا کے ریسکیو 1122 کے اہلکار ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر جو جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ کس طریقے سے ان بچوں کو زندہ و سلامت نیچے اتارا جائے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید بھی ہے، ہم پر امید ہے. ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر ہے انسان کی ایک لمیٹڈ ہے، اپنی حد تک کوشش کر سکتا ہے. تو وہ تمام کوششیں جاری ہیں جتنی انسان کو اللہ رب العزت نے کیپیسٹی دی ہے اس کے مطابق یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان بچوں کو ریسکیو کیا جائے اور صحیح سلامت ان بچوں کو واپس لایا جائے. تو اس کے لیے کوششیں جاری ہیں لیکن ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی ہے جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ وہاں کا ویدر بھی ہے، وہاں تیز ہواؤں کا چلنا ہے، ہیلی کاپٹرس کو ایک مقام پر روک نہیں سکتے. تو ابھی تک یہ مختلف آپشنز ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر ایک اور ڈولی بھیجی جائے، کوئی ایک ایسی چیز وہاں پر بھیجی جائے جس سے بچوں کو ایک ایک کر کے منتقل کیا جائے. تو بہت سارے آپشنز پر غور ہے اور خدا کرے کہ یہ کوششیں بارآور ثابت ہوں. صبح سے یہ کوششیں جاری ہیں. وہ بچے بھی حوصلہ مند بچے ہیں، بہت بہادر بچے ہیں جو اس ساری سچویشن کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور وہ بھی باہمت ریسکیورز ہیں جو ہمت نہیں ہار رہے. موسم کی سختی اس وقت تقریباً وہاں پر ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً وہاں پر روشنی ختم ہونے کے قریب ہوگی لیکن وہ ریسکیورز بھی ہمت نہیں ہار رہے. تو خدا کرے کہ بچے صحیح سلامت واپس آئیں اور جب ہم اگلی بار آپ سے ملنے آئیں تو یہ خوشخبری آپ کو سنائیں کہ الحمدللہ ان بچوں کو اور ان کے ٹیچرز کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو سلامت رکھے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.